جس طرح انسان کے لطائف ہیں نا، 7 لطائف ہیں، پھر ان کے آگے جزے ہیں، جیسے قلب ہے، قلب کا جزہ ہے صنوبر ہے، قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، قلب شہید ہے، پھر اسی طرح نفس کے جزے ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس الہامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، راضیہ مرضیہ اور نفس رحمانی تک ہے۔ یہ تمام جو ہے یہ جزے ہیں۔ نفس بذات خود ایک لطیفہ ہے، یہ اس کے جزے ہے۔ روح لطیفہ ہے، اس کے جزے ہیں آگے، روح جمادی ہے، روح نباتی ہے، روح حیوانی ہے، یہ پھر آگے اس کے جزے ہیں۔ جس طرح قلب کے، روح کے، نفس کے ان لطائف کے جزے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے لطائف ہیں۔ انسان کے اپنے لطائف ہیں، اللہ تعالیٰ تو ویسے خود بھی لطیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے لطائف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے لطائف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لطائف کے پھر کچھ جزے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو لطائف ہیں وہ تو اصل میں ذات خداوندی خود ہے نا، وہ تو ذات خداوندی خود ہے۔ اب اس کی طرف سے جو ایک ایسی خاص مخلوق آپ کے اندر میں بٹھا دی جائے، آپ نے ذکر کی محفل سجائی، ذکر سے قلب کو منور کیا، پھر آپ فنا فی الشیخ ہوئے، آپ نے روح تک کی منزل پائی، پھر فنا فی الرسول ہوئے، آپ نے سری خفی اخفا میں سے جناب منزلیں طے کیں، آپ نے نفس کو بھی قابو کر لیا، آپ نے لطیفہ انا کو بھی بیدار کر لیا، آپ اللہ کے دیدار تک کی تعلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات سے گزرنے والے رستوں پہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے یہ ساری تعلیم دے کے جب وہاں تک پہنچا دیا گیا، اور جب وہاں پہنچے آپ، تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مخلوق، نورانی مخلوق، نور کی مخلوق، جو آپ کے عشق کو دیکھ کے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے عشق کو دیکھ کے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، آپ کے تڑپ کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرتا ہے، آپ کے اس بے کلی، آپ کی اس بے چینی، آپ کی اس تڑپ، آپ کی اس لگن، آپ کی اس محبت، آپ کے عشق کی ان بلندیوں کو دیکھ کے دیدار الہی کی محفل تک پہنچنے کا جو مرحلہ آپ نے طے کیا، اس مرحلے میں جو درد، جو تکلیف، جو بھوک، جو نیند، جو چیزیں آپ نے قربان کی، اور جس طرح سے آپ نے اس زندگی کی دنیا کو خیر آباد کر کے اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے جسم کے اوپر تمام تر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، اور اس عشق اور محبت میں آپ نے تمام منازل بھی طے کر لی اور اللہ کے دیدار تک پہنچ گئے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مخلوق آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ ایک خاص مخلوق آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ وہ جو خاص مخلوق آپ کو عطا کی جاتی ہے وہ توفیق الہی کا ایک جزہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق جو آپ کو ملی، یہ ساری منزلیں طے کرنے کی، یہ ساری منزلیں طے کرنے کی جو توفیق آپ کو ملی، ذکر کی طاقت سے، مرشد کی مہربانی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، اور آپ کے اندر کی تڑپ اور آپ کے عشق سے آپ نے جب وہاں منزل پا لی، تو حقیقت میں منزل یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے دیدار تک پہنچے تو منزل ختم ہو گئی؟
جب دیدار میں آدمی پہنچتا ہے، جب یار کا دیدار ہوتا ہے تو پھر آدمی کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ پھر تو یار میں گم رہنے کی دل کرتا ہے نا، پھر تو یار کو دیکھے جانے کا دل کرتا ہے نا، یار سے گفتگو کرنے کا دل کرتا ہے نا۔ تو یار کی محفل میں رہنے اور یار سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے وجود میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو توفیق الہی کا جو جسہ عطا ہوگا، وہ جسہ آپ کے وجود میں آ کے وہ پھر اللہ سے ہم کلام ہے۔ تو وہ ہم کلامی آپ کے وجود میں آ کے جب اللہ سے ہم کلامی کرے گا تو آپ کی ہم کلامی ہوگی، ورنہ آپ میں اتنی شقت کہاں ہے؟ پیغمبروں میں اتنی شقت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ نے تو ذرا سی تجلی طور پہ کیا پڑھی، وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ ان کو صفاتی اسماء ملے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے، یہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہمیں یہ عطا ہوا ہے۔ اس پیارے حبیب پہ قربان جائیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت عطا ہوئی ہے کہ ہمیں اسم اعظم، اسم ذات ہمیں عطا ہوا، اسم ذات ہمیں عطا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم ذات کی تعلیم فرمائی گئی، اسم ذات ہمیں عطا ہوا۔ تو اسم ذات کی طاقتوں سے، اسم ذات کے انوار سے، اس کے نور سے ہمارے وجود نے طاقت پکڑی، اور پھر آگے کی منزلیں طے کرتے ہوئے یہ 5 پیغمبروں کی درسگاہوں سے تعلیم لیتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ کر وہاں سے پھر آگے کے رستوں کا جناب سفر اور آگے کے رستوں پہ چلنا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور دیدار تک پہنچنا۔ جب آپ دیدار تک پہنچ گئے، جب آپ دیدار تک پہنچ گئے تو دیدار کے بعد تو آپ کی کیفیت سنبھلنے والی ہے نہیں۔ دنیا میں آپ کو محبوب کی زیارت ہو جائے تو آپ کی کیفیت نہیں سنبھلتی، اللہ کے دیدار میں آپ کی کیا کیفیت سنبھلے گی؟ پھر کیفیت سنبھلنے والی ہوتی نہیں۔ پھر جو تڑپ پیدا ہوتی ہے نا، اس تڑپ کے بدولت، اس تڑپ کے انعام میں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کا ایک جسہ آپ کے وجود میں اتارتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا جسہ ہے اسے جسہ توفیق الہی کہا جاتا ہے۔ وہ جسہ توفیق الہی جب آپ کو عطا ہوتا ہے، ولیوں کو یہی عطا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا، اور بہت سارے ایسے اللہ کے ولی اور ایسے فقیر لوگ ہو کے گزرے ہیں جنہیں یہ لطیفہ عطا ہوا۔ وہ جب عطا ہوتا ہے نا، پھر بندے کی رب سے ہم کلامی ہو جاتی ہے، پھر ہم کلامی دیدار بھی ہوتا ہے، محفل بھی ملتی ہے، ورنہ اللہ کے جلال میں، اللہ کے انواری نورانی اس عالم میں ہم لوگ تو تحلیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے پانی میں قطرہ گرتا ہے تو قطرہ فنا ہو جاتا ہے، اپنا وجود تو کھو دیتا ہے، باقی پانی میں تحلیل۔ اس طرح ہم جب اللہ کے انوار کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنا وجود تو کھو دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے انوار میں ہم تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے وجود کا جو بقا رہتی ہے وہ جسہ توفیق الہی کی وجہ سے رہتی ہے۔ تو یہ جسہ توفیق الہی، اور دوسرا ہوتا ہے طفل نوری۔ طفل نوری کے حوالے سے تو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ کسی اور سیشن میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے طفل نوری کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہے کہ جسہ توفیق الہی جو ہے وہ عطا ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس وقت ہے جب آپ وہاں منزلیں ساری منزلیں یہاں کی وہاں تک کی منزلیں ساری جب پوری کر لیتے ہیں، جب وہاں دیدار کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور جب رب کے دیدار میں آپ بے قراری پا لیتے ہیں، اس بے قراری کو قرار دینے کے لیے وہ جسہ توفیق الہی آپ کو عطا کیا۔